السلام علیکم دوستو، اکثر یہ سوال آتا ہے کہ سر ہم جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی چلتے چلتے جب ہمیں بریک کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا ہم پہلے کلچ کو دبا کے پھر بریک دبائیں گے یا پہلے ہم بریک لگائیں گے اس کے بعد ہم کلچ کو یوز کریں گے؟ ابھی بھائی جان، یہ جو پرانے ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کو تو یہ سارا پتہ ہوتا ہے کہ پہلے کس چیز کو پریس کرنا ہے، کس پیڈل کو پریس کرنا ہے۔ یہ جو نئے ڈرائیورز ہیں ان کو عموماً نہیں پتہ ہوتا، یا جو نئے ڈرائیور سیکھ کے وہ تھوڑے سے جب پرانے ہونے لگتے ہیں تب تک بھی ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو آج یہ میں ویڈیو ان سب کے لیے بنا رہا ہوں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھائی جان، جب آپ کی گاڑی فرض کریں 100 کی اسپیڈ پہ چل رہی ہو اور 5ویں گیئر میں آپ کی گاڑی چل رہی ہو تو آپ نے سب سے پہلے بریک کو پریس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نے بریک کو پریس کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی گاڑی کی اسپیڈ تھوڑی سی کم ہو جائے گی، مثال کے طور پہ 100 سے جب آپ کی گاڑی 60 پہ چلی گئی اور بریک لگانے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا تو آپ نے پھر کلچ کو پریس کر کے گیئر کو پھر آپ نے شفٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب 5ویں گیئر سے آپ 4تھے گیئر میں چلے جائیں یا 3رے گیئر میں چلے جائیں تو سب سے پہلے آپ نے بریک کو پریس کرنا ہے۔ اگر آپ پہلے کلچ کو پریس کر کے پھر بریک لگائیں گے اتنی زیادہ اسپیڈ میں تو پھر ہوگا یہ کہ آپ کی جو گاڑی ہے وہ اسکڈ ہو سکتی ہے یا سلپ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اچھا، یہ دیکھیں یہ گاڑی چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ریس ہے، ایکسیلیٹر ہے، یہ میں فرض کریں گے 100 کی اسپیڈ پہ چل رہا ہوں تو ابھی یہ میرا جو پاؤں ہے یہ فری رہے گا۔ یہ میں نے کلچ کو ایسے دبا کے نہیں چلنا ہے، کیونکہ اگر یہ میں اس کے اوپر تھوڑا سا رکھوں گا نا، یہ عموماً جو نئے ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ یہ اسی طرح کرتے ہیں، یہ ان کا جو ہے نا وہ کلچ کے اوپر پاؤں ایسے پڑا رہتا ہے اور کلچ گھستی رہتی ہے عموماً، تو آخر یہ ہوتا ہے کہ پھر کلچ پلیٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وقت سے پہلے۔ تو آپ نے صرف ایک ہی پاؤں یوز کرنا ہے، ریس والا پاؤں یوز کر کے اس کے بعد جب آپ کو بریک لگانے کی ضرورت پڑے تو یہ اسی پاؤں سے بریک لگا کے پھر آپ نے کلچ کو استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ سب سے پہلے کلچ کو پریس کریں گے اور پھر آپ بریک لگائیں گے تو زیادہ اسپیڈ میں گاڑی ہونے کی وجہ سے گاڑی آپ کی اسکڈ ہو سکتی ہے، جس کو ہم عموماً کہتے ہیں کہ بھئی سلپ ہو سکتی ہے گاڑی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں 2 دفعہ اس لیے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ پرانے ڈرائیور سے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یار یہ بار بار کیوں بتا رہا ہے۔ یہ میں ہر ویڈیو میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہوتا ہے یہ میں 2 دفعہ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے۔ میرا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کو روڈ پہ چلتے وقت نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ میرا مقصد یہی ہوتا ہے، 110% یہی ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ آ گیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں کہ اپ کمنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔